GNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی۔ ان سے ملاقات کے لیے پشاور کینٹ میں واقع گورنر ہاؤس پہنچے۔ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں سب سے قدیمی امپیریل سوٹ میں گفتگو کا آغاز ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ اتحادی جماعتوں نے آپ کو گورنر بنایا اور اب آپ ہی کے اتحادی آپ کو ہٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیاسی جماعتوں میں ہماری سیاست کا جو دار و مدار ہے نا، وہ مشاورت پر ہے۔ PDM کا فیصلہ تھا کہ میں گورنر بنوں۔ جو ہمارے PDM سے باہر علائی جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی اور NP، تو فیصلہ تو PDM نے کرنا تھا، لیکن NP سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی مشاورت کی گئی اور احمد علی خان نے اور پیپلز پارٹی نے بھی حمایت کی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، اس میں نے پہلے بھی کہا، ان سب کو پتہ ہے کہ میں شہر میں، اس پشاور میں اس طرح سیاست نہیں کرتا ہوں جس سے پارٹی کا سمیل آئے۔ پارٹی سے بالا تر ہو کے یہ سارے لوگ میرے پارٹی کے ہیں۔ جو کسی کو ووٹ دیتے ہیں الیکشن کے بعد، پھر وہ بھی میرے بھائی ہیں۔ آپ کے مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ناظم پشاور تھے تو آپ نے پشاور کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ سب سے پہلے میں جب ناظم بنا تو اس گورنر ہاؤس کا دیوار گرایا۔ یہ سڑک کس طرح تھی، پہلا ایکشن میں نے یہ کیا۔ میں آج بھی علی محمد جان اور رضی گورنر تھے، انہوں نے کہا میرا صاحب کیوں دیوار گرا رہے ہو؟ میں نے کیا، اس دیوار پہ اس طرح لوگ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، اس کو اس طرح سیدھا کرو کہ سڑک کھل جائے۔ پھر اس کے بعد ہوم سیکرٹری کا آفس گرایا، پھر اس کے بعد سینٹر جیل گرایا، پھر اس کے بعد اسمبلی کو 105 فٹ پیچھے کیا، پھر اس کے بعد بلیسار کے ساتھ FC کا پمپ تھا پیٹرول کا، اس کو ڈیمالش کیا، اس پہ سلپ روڈ بنایا۔ اس کے بعد سٹی سلکور روڈ کو 4 رویہ کیا، 600-700 مکانات ڈیمالش کیے۔ سنگل احتجاج نہیں ہوا، سنگل۔ کرسچن کمیونٹی کے گھر تھے، ادھر لوکل گورنمنٹ کے گھر تھے، اور رہ رہے تھے 40-50 سالوں سے، تو ان کے گھر روڈ کے لیے ڈیمالش کیے۔ ہسٹری میں پہلی بار کرسچن کمیونٹی کو 2 مرلے پلاٹ دی۔ آج بھی خوشی، اس طرح اتنے روڈز بنائے، لیکن اس طرح گلیوں کے روڈ نہیں، پلاننگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے کوارٹ روڈ سے جب آپ آؤ، نیر پر 2 رویہ روڈ بنایا، اور کراچی سے آنے والا ٹریفک جو جمرود کو جاتا ہے اس حصے پہ تقسیم کر دیا۔ اسی طرح سٹی سرکل روڈ بنایا، نیر منصوبہ، یونیورسٹی روڈ کی توسیع کی گئی، پلوں کی توسیع کی گئی، اور عام یونین کونسل میں بہت زیادہ کام کیا۔ تاریخی اسکول اگر گئے تو میں آپ کو آج بھی لے جاؤں گا۔ ہمارا تاریخی اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 ہے، جو تقریباً 100 سال سے زیادہ، 120 سالوں کا ہے۔ نیشنل ہائی اسکول جو گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 ابھی شہید کے نام پر رکھا گیا، وہ بالکل ایک تاریخ تو تباہ ہو رہا تھا۔ اس کے لیے ملتان سے اسی طرح کاریگر منگائے، اور آج اگر آپ کہتے ہو، میں سے بھی فیڈریشن جاتا ہوں، ایک میٹنگ ہے، میں اس اسکول کو آپ کو بتا دوں گا، اسی طرح بنا دیا آئندہ 100 سال کے لیے، کیونکہ یہ شہر میرا ہے پشاور۔ ابھی میں صوبے کا نمائندہ ہوں، اس وقت شہر کا نمائندہ تھا۔ شہر میں 200 ٹویل بنانا، اسکول بنانا، اور اسی طرح 100 سیف ڈرنکنگ واٹر کے پلانٹ لگائے، اور اسی طرح دیکھو اب جب سینیٹر بنا، گیس، ٹرانسفارمر اور مشکلات ختم کرنے کی کوشش کی۔ آئندہ جو الیکشن ہوں گے کیا وہ منصفانہ اور شفاف ہوں گے؟ جب وقت آئے گا فیصلہ خود کرے گا جس کو ووٹ دیتے ہیں۔ میں نے تو ادھر الیکشن نہیں لڑنا ہے، شہر سے لڑوں گا، اور ابھی تو لڑ بھی نہیں سکتا۔ تو میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سیٹ پر بیٹھا ہوں، جس طرح تاریخ رقم کی ہے، آپ کے پروگرام کے وساطت سے پورے پاکستان کے عوام کو، صوبے کے عوام کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، اگر ادھر رہا تو آئینی رول میرا الیکشن میں نہیں ہے،
لیکن یہ یاد رکھو کہ ایسا آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن ہو کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ ابھی ایک ہفتے پہلے الیکشن ہوا پشاور میں، مطلب یہ سامنے تحصیل چیئرمین کا، کوئی ایک فرد بتائے سنگل حکومت اربوں روپے کا اعلان کرے کہ ارا گورنر نے یا کسی نے انٹرفیئرنس کی؟ سب کو کہا کہ بھائی دیکھو یہ ملک تب ترقی کرے گا کہ اس کو ہم آزاد چھوڑ لیں۔ نفرتیں تب پیدا ہوتی کہ حق آپ کا ہو اور چینوں میں۔ جب آپ نے صوبائی اسمبلی تحلیل کی تو کیا آپ پر اس وقت کوئی دباؤ تھا؟ میں نے جب سن رہا تھا کہ صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کے بیانات آ رہے تھے تو ٹی وی انٹرویو مختلف چینلوں پہ 12 سے زیادہ میں نے دی کہ اسمبلی توڑنے کے لیے نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسمبلی مت توڑو، یہ ملک میں انارکی پیدا کرے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اس اسمبلی جو آپ توڑ رہے ہیں اس میں 50 سے زیادہ ممبران، اس کا کیا قصور ہے کہ آپ توڑ رہے ہیں؟ لہذا مت توڑے۔ لیکن ان پہ تھا، انہوں نے جو ایڈوائس بھیج دی میں نے دستخط کر لی، آج دیکھ لو وہ کہتے ہیں نا غلط کیا۔ انہوں نے جو اسمبلیاں توڑی انہوں نے وائلیشن کی اور ان کی سزا وہ بھگت رہے ہیں۔ سیاست کے حوالے سے تو گفتگو جاری رہے گی، لیکن اب تھوڑا ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ بچپن کے بارے میں بتائیے، کیسا تھا، کہاں گزرا؟ شہر میں گزرا، عام لوگ تھے، اسکول کے بعد نہروں میں نہاتے تھے، اور اسکول جب آج میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھو آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم نے جہاں اسکول پڑھا آج سے پنکھا چلاتے تھے، ٹاٹوں پہ بیٹھتے تھے، اور اسی طرح والدین ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ میں اسکول کے وقت سے، جب میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا تو ایک سوچ تھی میری، میرے اسکول کے کسی فرد سے پوچھو، میں 4-5 فٹ بال لے جاتا تھا کلاس میں، کیونکہ لوگ جب پی ٹی کا پیریڈ ہوتا تھا تو ہمارے پاس آتے تھے کہ غلام علی فٹ بال دے دو، تو اس وقت لوگ اتنے امیر نہیں تھے کہ فٹ بال خریدیں، تو ایک سوشل ورک کا ایک سوچ تھا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ سوشل ورک ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ چلو یہ خوش ہے، اور کہتے یار غلام علی اچھا لڑکا ہے، اچھا لڑکا ہے، یا سلام کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آگے جا کے آہستہ آہستہ ہم نے، جب میں، ہمارا کوئی فیملی میں سیاستدان نہیں ہے، ہم بزنس مین ہیں، جب میں گھر سے نکلتا تھا اسکول کے لیے تو ہر وقت لوگ، ایک نالا تھا اس پہ بیٹھے ہوتے تھے، ٹرانسفارمر خراب ہوتا تھا، یار میں سوچتا تھا کہ یہ دیکھو سارے لوگ اس طرح بیٹھے ہیں کیوں؟ وہ 5ویں چھٹی میں ایک سوچ تھا، میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ایریا میں ایک مذبح خانہ تھا، وہ سارے شہر کے مجھے ادھر ذبح ہو جاتی تھی، پھر لوگ گاڑیوں میں، اس وقت سوزکی نہیں تھی، ریڑے تھے، ایک گن تھا۔ پھر ایک دن میں آ رہا تھا، ابھی بھی اس طرح مجھے یاد ہے، تاریخی بات ہے، سید حسن پیر سے ہم آ رہے تھے، 3-4 دوست تھے، ایک چھوٹا سا قبرستان تھا، اس میں 30-40 لوگ بیٹھے تھے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کا وزیر تعلیم کا مشیر آیا تھا، ایسے مونچھوں والا تھا، وہ ہم بھی ذرا کھڑے ہو گئے، وہ باتیں کرتے تھے، لوگ تاڑیاں بجاتے تھے، یار میں نے کہا میں اس طرح کس طرح بنوں گا؟ اس دل میں سوچا کہ دیکھو یہ باتیں کرتے، لوگ تاڑیاں مارتے، تو بس ایک سوچ پیدا ہو گیا۔ اور پھر کلاس میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو بزم ادب کا ہمارا پروگرام ہوتا، تو میں تقریریں شروع کر دی، تو میں بزم ادب میں سیاسی کریکٹر مجھے دیا جاتا تھا۔ آپ اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جو سیاست میں آئے، یہ اس طرف کیسے آنا ہوا؟ دیکھو میں جب کونسلر بنا، کوئی یقین نہیں کرے گا، موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، بہت زیادہ رش تھا بلے حصار کے ساتھ، تو میرے ساتھ مہرام زلف تھا، اب مر گیا اللہ بخشے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، پتہ نہیں ہوئی یہ رش؟ وہ پوچھے اس نے کہ لوگ بلدیاتی نظام کے لیے کاغذ جمع کراتے، میں نے کہا میں بھی جمع کر، چلے گئے کچہریوں میں کھڑے ہو گئے، فارم لے لیا، کہتے جو تم الیکشن کمیشن سے اپنا ووٹ نمبر لاؤ، تو یہ ہمارے ساتھی الیکشن کمیشن تھا اس وقت، ادھر آ گئے، میں نے کہا پتہ نہیں میرا ووٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، جب دیکھ لیا تو ایک میرا تو والد کا تباہ کی فیملی کا نہیں تھا، وہ لے لیا، فارم بھر دیا، جمع کرا دیا، مہم شروع کر دی، عمر بھی چھوٹی تھی، بہت چھوٹی تھی،
یہ 18 آج کل کو تو یہ لڑکے ہم چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے تھے، تو 12-13 موٹر سائیکل ہم نے لے لی اور اس کے سلنسر نکال دی اور علاقے میں جاتے یعنی اب میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ ہم کیا کام کرتے تھے. تو ادھر اور قصہ خانی سے جیتا الیکشن، شیر کے دل سے، یہ بھی نہیں کہ اچھے لوگوں کے ہو. تو یہ مہم شروع کر دی. مہم ہمارا آہستہ آہستہ جان پکڑتا گیا. تو پھر سارے مخالفین نے کہا کہ یہ غلام علی اپنے جلوس میں 12 سال سے بڑا لڑکا دکھائے، سارے بچے چھوڑو ان کو. اس طرف مجھے لوگوں اس وقت یہ نہیں تھی اور ریل بنتا تھا وہ بطورام، میں نے کہہ رہا چھوڑو ہم کیا کریں، اتنا ویژن بھی ہمارا نہیں تھا. اللہ کا فضل کو دیکھو میں جیت گیا، الیکشن جیت گیا اور اچھے مارجن سے جیت گیا اور شہر کے دل سے جیت گیا. دوسری دفعہ پورے صوبے میں زیادہ ووٹ لی. واہ. تو شکر ہے، بہت کام کیا اپنا اس وقت علاقے میں. لوگ پھر مانتے تھے، جو میرے ساتھ مخالف کھڑے ہوئے تھے دوسرے الیکشن میں سارے میرے ساتھ تھے. بچپن کی کوئی ایسی شرارت، کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی یاد ہو؟ اسکول جاتے تھے نا تو نیر سے آتے تھے، جب واپس جاتے تھے نا تو ہمارے ساتھ آلوچوں کا باغ تھا. تو ہمیں وہ مزہ دیتا تھا کہ ہم آلوچے توڑے اور وہ جو اس میں اندر وہ مالی تھا وہ ہمارے پیچھے دوڑے. جب وہ ہمارے پیچھے دوڑتا تھا تو دوسرا لڑکا کے اور علیشے توڑتا تھا. جب اس کے پیچھے جاتا تھا تو ہم توڑتے تھے، تو بس اس کو گھماتے تھے، وہ ہم مزے آتا تھا اور اب پھر بھاگ جاتے تھے. اتنے سال پہلے اپنے گورنر بننے کی پیشگوئی کر دی تھی، کیسے پتہ چل گیا تھا؟ تو سیاست نے آستانہ کے والد مجھے بہت سخت باتیں کرتا تھا کہ تم نے کیا ماحول بنایا، یہ 20 آدمی تمہارے پیچھے پھر رہے، تم کیا کرتے ہو، تم کس چیز کی سیاست کرتے ہو، بہت سخت باتیں کرتے. جب میں منتخب ہوا تو مجھے کہتا تھا کہ تم اس کو ووٹ دے دو میئرشپ کے لیے. میں نے کہ میں نہیں دوں گا. 10-15 فیڈرل منسٹر، 10-15 پروونشل منسٹر یہ آئے تھے ہمارے گھر، ہم نہیں تھے. جب آ گیا تو دیکھتا ہوں سارے جھنڈے. تو والد تو اس طرح تھا کہ آپ آئے کہہ رہے آپ کے بیٹا مجھے ووٹ، وہ کہتے ووٹ کیا کہ گھر بھی میں تمہیں دے دوں گا، اتنا بڑا جرگہ لائے. جب میں آیا کہتے اس کو ووٹ دو، میں نے کہا میں تو نہیں دوں گا. بہت تلخی ہو گئی. میں نے کہا یاد سنو والد صاحب، ادھر لکھ لوں میں ایک نہ ایک دن اس صوبے کا گورنر ہوں گا. اخبار میں آیا اس وقت کا. میں نے کہا میں اس صوبے کا گورنر ہوں گا، یہ یاد رکھوں، اور آپ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. دیکھو آج والد صاحب نہیں ہے لیکن گورنر بن گئے، اسے قبر پہ چلے گیا کہ جو میں نے آپ سے بات کی اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری کر دی. وہ کیسی قبولیت کی گھڑی تھی جب آپ نے کہا کہ میں گورنر بن جاؤں گا. اس وقت آپ نے وزیر اعظم بننے کی بات کی ہوتی تو ہو سکتا ہے آج وزیر اعظم ہوتے. میں نے اس وقت گورنر ادھر بڑا آدمی تھا. ہاں لوگ کہتے تھے نہ جائے تم کوئی گورنر کے بیٹے ہو. آج بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی وہ بیٹے کو کہتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، باپ تمہارا گورنر ہے، تم گورنر کے بیٹے ہو. تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمتھی ہیں، تو کیا ان سے سیاست کے داؤ پیچ بھی سیکھتے ہیں؟ اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. نرم مزاجی، شائستگی سے بات کرنا، اور کبھی ایسی بات نہیں کہ وہ گھنٹے بعد دوسری ہو. ہر چیز کو پرکھ کے تول کے بولنا. اور ہمیں بھی یہ کہتا تھا جب ہم سیاست میں چھوٹے تو کہتا تھا کہ یار اس طرح کے بات، یہ آج کے دشمن سیاست میں کل کے دوست ہوتے ہیں. لازمی بات ہے آج تو میں اور آپ ایشو پہ اختلاف ہے نا، کوئی ذاتی دشمنی آپ سے تو نہیں ہے. وہ ایشو اگر ختم ہو جائے، دونوں بھائی ہیں. تو بہت کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور یہی وجہ تھا کہ اتنے سال ہم اکٹھے رہ کے، یعنی وہ تعلق ایفیلیشن آف پارٹی اور رشتے میں تبدیل ہو گیا. مخالفین آپ کے یہ الزام لگاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عہدے اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں ہی بانٹ دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ مخالفین کو یہ معلوم نہیں کہ میں ادھر 40 سال سے پارٹی کی سیاست کر رہا ہوں. تو کون کھڑا ہوگا الیکشن میں؟ ادھر تو 15 سیٹیں ہیں نا، ہمارے 19 سیٹیں کے اس پشاور کے خدمت کے لحاظ سے نا. اور دوسرا یہ کہ اب مثلا میری جگہ میرا بیٹا ہے، تو جب وہ میں نہیں ہوتا ہوں اور وہ تمام لوگوں کی خدمت کرتا ہے، پھرتا ہے ان کے ساتھ، تو پھر وہ جماعت
دیکھتی ہے کہ کون الیکشن جیت سکتا ہے، تو اسی کو، حالانکہ یہ جو میرا بیٹا تھا یہ بالکل انکاری تھا، ان سب کو پتہ ہے، نہیں لڑا تھا میں۔ اس کے کاغذات کے نامزدگی کے وقت میں مظفر آباد تھا، ہمارے فیڈریشن کے الیکشن تھے، ادھر گیا تھا۔ مجھے کہا کہ جماعت کہتی ہے کہ خواہ مخواہ کاغذ جمع کرو، وہی میں نے انکار کیا، وہی اس نے کہ خیر جمع کرو، جب ہمارا کسی سے الائنس بنے گا تم واپس لے لو گے۔ میں نے کہ کرا لو، نہ لڑنے کا موڈ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ فیصلہ کیا کہ الیکشن لڑو گے بھی اور جیتو گے بھی۔ اسپیکر صادق ایاز صاحب، شہباز شریف صاحب مولانا صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے۔ جب میں اور میرا بیٹا چلے گیا تو ایاز صادق کہتا ہے کہ یہ وہ ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے کشتی میں پہلا سوراخ کیا ہے۔ وہ بڑا مشہور ہو گیا نا کہ پشاور سے جیت گئے اور یہ ہوا اور یہ ہوا، تو اب پھر بھی ہم نے کہا خدمت جیت گئی، خدمت جس نے کی خدمت جیت گئی، تو انشاءاللہ کوشش ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بات کیوں مشہور ہے کہ غلام علی کے ووٹ کم بھی ہوں گے پھر بھی وہ الیکشن نہیں ہارے گا، وہ الیکشن جیت جائے گا؟ اس لیے کہ سارے عوام میرے پاس ہوتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ان کی غم و خوشی کی ہے، ان کے مشکلات کا خاتمہ کیا ہے، جو بھی برتی شرطی اس دن سے لے کر آج تک پارٹی سے بالا تر کی ہے۔ یہ مشہور ہے شہر میں اور یہ لوگوں میں بھی مشہور ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، جہاں پہ کوئی اور بھی کام نہ نکلوا سکتا ہو، اگر غلام علی صاحب چلے جائیں گے تو وہ کام نکلوا کے آئیں گے۔ اس میں شک نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیا گدر سنگھی ہے؟ پیار و محبت سے بات کرنا، سمجھانا۔ اب یہ فیڈریشن میں بھی اس طرح ہے، اب دیکھ لو کسی سے پوچھو فیڈریشن میں، پورے پاکستان میں آپ کو کہے گا کہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ میں اس طریقے سے سیاسی انداز میں چلتا ہوں کہ ہماری دوری نہ ہو۔ کبھی کبھی جب دوری بھی ہوتی ہے میں اکثر ان کے گھر جا کے چائے پیتا ہوں، حیران دریان رہ جاتے ہیں۔ میرے پارٹی والے مجھے فون کرتے ہیں، فیڈریشن میں الگ پارٹی ہے، کہہ رہا تم اس کے پاس گئے تھے، میں نے کہا کیا ہوا، عجیب بندے ہو۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اس طرح کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ ہر کسی کے ساتھ پھر جا سکے۔ اس طرح ہم نے لوہے کی دیوار نہیں بنانی ہے، میں کاغذ کا دیوار بھی نہیں بناتا ہوں۔ آپ کے جیسے ہر سیاسی جماعت میں آپ کے دوست موجود ہیں، تو کیا پی ٹی آئی میں بھی آپ کے دوست ہیں؟ وہاں کیوں نہیں ہے، کافی دوست ہیں، رسپیکٹ اور عزت بھی کرتی ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی آپ کے دوست ہیں، جنہوں نے آپ کو 17 امتیاز بھی دیا۔ آج کل وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ لیکن زرداری صاحب بھی ایک ڈکشنری ہے، سیکھ سکتے ہو اس سے، وہ بھی بڑا گہرا نظر رکھتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی گہرا نظر رکھتا ہے، اس کا بھی اپنا ایک نظر ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ وقتی، ملک کی سیاست پر بھی اس کا نظر ہوتا ہے۔ میں جب اس کے ساتھ جب بھی ملا اور اس کی باتیں سنی، بہت گہری باتیں، یعنی اس نے بھی مشکلات سے سیکھا اور اس سیکھنے کو حکومت میں رہتے ہوئے بھی اس کو استعمال نہیں کیا، پھر بھی ہمیشہ جوڑنے کی بات کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور نواز شریف؟ نواز شریف صاحب بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، اس میں ایک چیز ہے کہ نواز شریف کے ساتھ وہ خود سمجھتے ہیں، میں بھی ہم 5 بندے گئے تھے جب یہ شہباز صاحب وزیر اعظم بنے تو لندن بلایا تھا 5 فیڈریشن کے لوگوں کو، ہم ملے، اچھی بات سمجھتا ہے سیاست پہ، اکانومی پہ، مشکلات پہ، لیکن 2 باتیں ہیں حقیقتاً۔ پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے تختے تلیوں کا ووٹر ہے، دکانوں کا ووٹر ہے، تو چونکہ ان سے جو لوگ ووٹ مانگتے ہیں تو پھر ان کا ذہن بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح میں لوگوں سے ملتا ہوں۔ ان کا جو ووٹر ہے وہ ذرا اپر کلاس ہے، تو لوگوں کا پھر ملنا میں اس طرح آسانی نہیں ہوتا ہے۔ آپ وزیر اعظم بن گئے تو کیا کریں گے عوام کے لیے؟ پوسٹ جتنی اوپر جاتی ہے اتنے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے پہلے کہا کہ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ دنیا کی طرح جائے اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ اسی طرح بے روزگاری کا خاتمہ، اور تیسرا یہ کہ ہم کھربوں روپے لگاتے ہیں ایجوکیشن پہ، لیکن پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ ہم سے کم پیسے لگاتے ہیں۔ مثلا لوگ کہتے ہیں نا، میں ڈسٹرکٹ ناظم بھی تھا، میری بیٹی
पेशावर मॉडल में पढ़ती थी। पेशावर का सबसे अच्छा स्कूल है, 1200 रुपये फ़ीस था। 2005 की बात करता हूँ। ये जो क्लास 4 है, इसका बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। हम 1200 देते और इस पर 2200 खर्च आता है, लेकिन इससे बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। हम एलीट क्लास पैदा करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन बच्चों से एलीट क्लास पैदा करें। यहाँ क़याम करने वाली शख्सियात की तस्वीर दिखाएं। ये जो लोग इधर रात गुजारते हैं ना, ये उनके पिक्चर लग जाते हैं। ये देख के ये सबसे पहले लियाकत अली ख़ान थे, हाँ, फिर ये अयूब खान भी आया, ये भी आया, यही है अभी राना साहब, कायद-ए-आज़म ने भी, कायद-ए-आज़म, हाँ, कज़ाफ़ी, ये दलीप कुमार, मोहम्मद अली, डियाना में, अभी मौलाना साहब ने भी बदलते में पेश पाओ का मुझे तारीखी दी कम हाँ दौरा दे ग्रेस दिस रूम। वाह। अदीबों और शायरों के वफद ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मकतूबात हमजा बाबा पेश की। सवाबी से आए अमायदीन पर मुश्तमिल कौमी जिरगे से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। गवर्नर साहब, यहाँ पर क्या रोज़ाना ही इतने लोग आते हैं या आज कोई ख़ास मौका है जिसकी वजह से इतने लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर? इससे ज़्यादा आते हैं। इससे ज़्यादा आते हैं रोज़ाना। जब से गवर्नर बना हूँ, अल्लाह ताला का फजल व करम है, सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना लोग आते हैं। कभी कभी तो इतने ज़्यादा होते कि मैं ग्राउंड में निकल के उनके साथ ज़मीन पे बैठ जाता हूँ। आप लोगों से व्हाट्सएप नंबर क्यों मांगते हैं? ये जो एप्लीकेशन दे देते हैं ना, तो इन पे जो भी कार्रवाई होती है उनको भी भेज देता हूँ। यानी जो आप उनके मसाइल हल करते हैं वो फिर व्हाट्सएप पर उनको कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, जो भी है उनको जो डायरेक्टिव भेजते हैं, तो वो डायरेक्टिव की एक वो भी इनको भी भेजते ताकि जाके उनसे अपना पूछ सके कि ये काम है। किस किस्म के मसाइल लेकर लोग आते हैं आपके पास? देखिए, इसके हमारे सूबे के और ख़ासकर जो मर्ज एरिया भी मर्ज हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं। आम तो स्कूलों, हॉस्पिटल्स के मसाइल हैं, स्कूलों के टीचर्स के मसाइल हैं, तनख्वाहों के मसाइल हैं, रोड्स के मसाइल हैं। और वैसे भी चूँकि हमारा सूबा ज़रा पसमानदा है और सोर्स ऑफ इनकम वो भी नहीं है, जो फेडरल गवर्नमेंट के पास हमारे पैसे हैं बिजली के, वो भी उस तरह नहीं मिलते, तो इसलिए आवाम के मसाइल ज़्यादा होते हैं। सूबाई हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब भी अक्सर कोशिश करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट से राब्ते में होते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं या जो निगरान हुकूमत है, वो आइन के दायरे में कि जरा डे टू डे अफेयर करें, तो उनका डे टू डे अफेयर जो है वो ऐसा है कि इस तरह लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। और अगर वो भी इस तरह हो तो दूसरी तरफ हमने बिल्कुल, जब पीटीआई की हुकूमत थी उसमें भी इस तरह दरवाज़ा खुला था। मैं तो कहता हूँ कि गेट ही उतार दूँ। खैबर पख्तूनख्वा सूबे की माली पोजीशन कैसी है? क्या ये बड़ा खुशहाल सूबा है? खैबर पख्तूनख्वा का माली पोजीशन इंतहाई ख़राब है। यानी तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। बिजली के मद में जो हमारा हिस्सा है वफाकी हुकूमत के साथ, वो भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी ज़्यादती पीटीआई की हुकूमत में
वफाक और सूबों में एक हुकूमत थी, उसमें भी नहीं मिला, और उसका जो बकाया था वो शहबाज शरीफ साहब जो आए थे तो उन्होंने अदा किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो ये कहा करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बहुत ही मिसाली हुकूमत है और बहुत खुशहाल हुकूमत है, बहुत ज़्यादा तरक्याती काम यहाँ पे हो रहे हैं। जो वज़ीर आला है परवेज़ खटक, आज उसके स्टेटमेंट पढ़े, वो कहते हैं कि इधर से खाली था। मैं नहीं कहता हूँ, आज उसने स्टेटमेंट दी थी कि वो नफ़रतों को उबारने वाला था। हम नहीं कहते हैं, क्योंकि सियासत में ये कमज़ोर बात है कि एक आदमी के साथ 10 साल रहो, आपको चीफ मिनिस्टर बनाए हो तो फिर बात करो। तो खुद ही जो चीफ मिनिस्टर थे दोनों नफ़ी कर रहे हैं। FPCCI पेशावर के दफ्तर पहुंचे, फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। प्रेसिडेंट मोहम्मद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा अब्दुल कुदूस खान ने शील्ड पेश की। आप बिजनेसमैन भी हैं, गवर्नर भी हैं, सियासतदान भी हैं, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे कैसे मैनेज करते हैं? पहले दिन से 80 से ये सारी चीज़ें इसी तरह मैनेज करते रहे, तो अब जो बदन है ना उसमें ये कुव्वत और ताकत अल्लाह ने डाल दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल सुने और उनके हल के लिए कोशिशों के बारे में बताया। पेशावर के कदीमी स्कूल को दोबारा असली हालत में तामीर का जायजा लिया। ये हमने ठीक कराया था उस वक़्त, जिस तरह था ना, उन्होंने ये मीनार नहीं है, इसको मुल्तान से मैंने लोगों को लाया, उसी तरह बनाया। ये बिल्डिंग के टिप्पणी ये ख़त्म हो गए थे, ये तकरीबन 120 साल पहले बना है, तो ये फिर मैंने ठीक कर दिया। और सारा बिल्डिंग मीनार देखो हमने रिज़र्व कर दिया। लाख तीना इसको भी ठीक कराया। मैंने कहा यार ये एक हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को रिज़र्व करना चाहिए, क्योंकि ये ख़राब हुआ था ना। ये देखो ये चीज़ें, इसमें फिर ये फर्श पाए, ये कर लिया उस तरह तरीक़ेकार पे। अब देखो ये ग्राउंड, ये जब 4 लाख था तो इतना था, और अब जब 40 लाख है, अब 10 मरले। तो मैं इनके विजन को देखो कि आज क्या है और ये क्या है। आज बिल्डिंग इस तरह की नहीं बनती। नमक मंडी आए, ताजरों से मुलाकात की, रिवायती कहवे और दुम्बे की नमकीन चांपों से तवाज़ो की गई। गवर्नर हाउस के लिए वापस रवाना हुए। पीडीएम की हुकूमत तो महंगाई ख़त्म करने आई थी, लेकिन इतनी महंगाई बढ़ा के चली गई। ये माजी की पॉलिसियों की तसलसल है। बावजूद इसके कि मैं एक आईनी पोस्ट पे बैठा हूँ और इस तरह के सवालात के बारे में बात करना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, लेकिन ये एक चूँकि ये IMF का जो मुआहिदा हुआ था,
ان کی جو شرائط تھی اس شرائط کے مطابق جو بجلی مہنگی کرنی تھی، پیٹرول مہنگا کرنا تھا، باقی جو اس میں کنڈیشن تھے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت، شہباز شریف صاحب، خاص کر اسحاق ڈار صاحب، کافی کوشش کی اس نے، اور ایک اس طرح حکومت اب آنے والے وقت میں آنے چاہیے کہ اس کی پریورٹی جو ہو نا وہ معاشی استحکام۔ آئندہ الیکشن کب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ الیکشن تو جو آئین اور قانون کے تحت 90 دن ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نئی حلقہ بندیاں، تو الیکشن کمیشن کو یہ اختیار اب اصل ہے آئین اور قانون کے روح سے امینڈمنٹ کے بعد کہ وہ تاریخ دیں گے، لیکن جس طرح ہم ان کے بیانات سنتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ 3-4 ماہ لیٹ ہو سکتے ہیں، تو 3-4 ماہ فروری مارچ میں جا سکتے ہیں اگر کوئی ایسا اور کچھ واقعہ نہ ہوا۔ اگر 90 دن بعد الیکشن ہوتے ہیں تو کون سی جماعت جیتے گی؟ اور اگر 4-5 مہینے اور لیٹ ہو جاتے ہیں، فروری یا مارچ تک ملتوی ہو جاتے ہیں، تو پھر کون سی جماعت الیکشن جیتتی نظر آتی ہے؟ میرے خیال قوم کے پاس اختیار ہے، قوم جس کو بھی ووٹ دے گی اور جو بھی حکومت بنے وہ قوم کی حکومت ہے، میرے خیال تسلیم کرنی چاہیے۔ حاجی غلام علی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ پرویز خٹک صاحب، جہانگیر ترین صاحب کی جو سیاسی جماعت ہے، یہ آئندہ الیکشن میں کیا اثر ڈالے گی؟ پرویز خٹک کا تو اپنا سیاسی جماعت ہے، جہانگیر ترین نے اپنا الگ بنایا ہے، الگ الگ جماعت، لیکن حالات پہ ہے، میں چونکہ ایک آئینی پوسٹ پہ ہوں تو اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ کیا پرویز خٹک صاحب کی جماعت پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑ سکے گی؟ مشکل ہے۔ خیبر پختونخوا میں ابھی یہ جو ضمنی انتخاب ہوئے ہیں، یہاں پر آزاد امیدواروں کے علاوہ باقی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ابھی بھی باقی جماعتوں کی نسبت بہت زیادہ ہے اس صوبے میں۔ دیکھیں، ہمارے صوبے کی سیاست ایک مزاج کی سیاست ہے۔ عمران خان کہ صوبائی و وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے انہوں نے سارا نصب صوبہ ہار چکے تھے فرسٹ فیز میں۔ پشاور میں 7 تحصیل میر ہیں، 1 لاڈ میر، 6 تحصیل میر، 6 کے 6 پی ٹی آئی ہار چکی، 5 جے یو آئی جیت چکی، لاڈ میر بھی جیت چکی، اور پھر اس طرح جاتے رہو چترال تک جیت چکے تھے، اور سیکنڈ فیز میں عمران خان خود آ کے جلسے کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے جرمانہ بھی کیا۔ آئین اور قانون یہ ہے کہ میں اب گورنر کی حیثیت سے جلسے میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن وہ جا رہا تھا۔ تو حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے سیاسی کارکن قوم کو اختیار ہے جس کو منتخب کرے، کل آج کو پرسوں بھجے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ میرا خیال یہ سیاسی لوگوں سے سوال ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ گورنر کے پی کے ساتھ ڈنر کیا۔ اب سر تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائے، شادی پسند سے کی یا گھر والوں کی پسند کو ترجیح دی؟ ہمارا پہلے ایک روایات تھی، اب تو شاید وہ نہ ہو۔ جب میں پیدا ہوا تو ہمارے ساتھ ہمسائے تھی، میں پیدا ہوا تو 15-20 دن بعد اس کی لڑکی پیدا ہوئی، تو والدین نے کہا کہ یہ اس کی منگنی ہو گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ بچپن میں کس کے زیادہ قریب تھے، والد کے یا والدہ کے؟ دونوں کے قریب تھا، والد کے بھی، اور والد نے اچھی سرپرستی کی تھی، سختی کی تھی، ہم اس وقت برا مانتے تھے۔ گھر میں آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا، دوستانہ یا سخت گیر؟ نہ سخت والا نہیں، آپ نے دیکھ لیا، بولو آج سارے شہر سے ملے کس طرح۔ گھر والے یہ شکوہ تو کرتے ہوں گے کہ آپ سارے جہان کو ٹائم دے دیتے ہیں، ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ صرف گھر والے نہیں، پوری فیملی کرتی ہے۔ اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ والد کو،
اللہ تعالیٰ کا فضل والد کو اس نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ سختی کی ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، ہر چیز پر۔ مشورہ کس سے لیتے ہیں؟ بس زیادہ تر میں خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہوں، جلدی چیز خریدنا بیچنا۔ یہ البتہ ہے کہ بیچنے والے بھی آ جاتے کہ بیچ دو، خریدنے والے بھی آتے کہ آپ نے جگہ لی ہے مجھ پر بیچ دو۔ کبھی محبت بھی ہوئی؟ نہ فارغ نہیں تھے، جب سے آئے تو یہ لوگوں سے محبت ہے، آپ نے دیکھ دی، بہت محبت ہے۔ کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ سبزی، بھنڈی، توری، یہ ان سے پوچھ لو۔ ہاں، کبھی خود بھی کوکنگ کی؟ بس ایسا خاص نہیں۔ خواتین کی کون سی خوبی ہے جو متاثر کرتی ہے؟ اس پر تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دیندار ہو، باپردہ ہو، بس۔ فارغ وقت ملے تو کیسے گزارتے ہیں؟ پڑھتا ہوں، کتاب ہو، اداریہ ہو، یہ پڑھتا رہتا ہوں۔ میوزک بھی پسند کرتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ پاکستان کے علاوہ کون سا ملک پسند ہے؟ یار دنیا میں بہت پھرا ہوں، بہت زیادہ، لیکن پاکستان سے اچھا ملک نظر نہیں آیا مجھے۔ زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے؟ ذرا آج تک تو کوئی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالا اللہ نے کامیابی دی، کوئی اس طرح ناکامی ابھی تک نہیں ہوئی۔ زندگی کا سب سے بڑا غم اور سب سے بڑی خوشی کون سی تھی؟ دیکھیں، خوشی تو میں نے کہا الیکشن جیتے رہے۔ دوبارہ زندگی ملے تو کیا بننا پسند کریں گے؟ بس سب کچھ تو بن چکے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے ایمان کریں۔ اپنی ذات کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ لفظ کون سا ہوگا؟ سب سے حقیر بندہ میں ہوں۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر۔ ان سیاست دانوں کو آپ نے 10 میں سے نمبر دینے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی 0، شہباز شریف 5-6، آصف علی زرداری 8 یا اس سے زیادہ، مولانا فضل الرحمان 9-10۔ ان سیاست دانوں کو کوئی مشورہ دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی یہ کم بولے اور پہلے تولے پھر بولے۔ نواز شریف نواز شریف جو ہے نا، اس نے کافی سختیاں بھی دیکھ لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ 3 بار وزیر اعظم بنا، بہت بڑی بات ہے، اور اسے کافی سیکھ، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے درمیان جو ٹسل تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ مولانا فضل الرحمان مشورہ یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ملک کا دی ہے اور سیاسی لوگ بھی اس پہ اعتماد کرتے ہیں، تو معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کے لیے اپنا رول ادا کرے تو اچھا ہوگا۔ پرویز خٹک میرا خیال وہ اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ کچھ کر لے گا۔ شیخ رشید وہ بھی بس ہمارا بھائی ہے، محمود خان وہ بھی اس لیول کا نہیں ہے۔ امیر حیدر ہوتا بس کوشش کرے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے کچھ عرصہ ہم تمام سیاستدان کوشش کریں توڑنے کے بجائے۔ چودھری پرویز الہی آئندہ کے لیے اگر معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کے لیے رول ادا کرے تو بہت کو پہ احسان ہوگا۔ آصف علی زرداری سیاست اپنی اپنی جگہ، کچھ وقت ریاست کے لیے بھی نکالنا چاہیے تاکہ اب ریاست کے بقا اور اس کی مضبوطی کے لیے بھی رول ادا کرے، اور جو ہمارے اداروں کے خلاف جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اس کے خاتمے بھی رول ادا کرے۔ اسفند یارولی بیمار اللہ تعالیٰ شفا دینے سے، آفتاب احمد شیرپاؤ سمجھدار بندہ ہے، اپنا رول ادا کر سکتا ہے، بات بھی اس کی لوگ سن سکتے ہیں، سیاسی لیڈران بھی ایمل ولی سیاسی پختگی کا مظاہرہ کریں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت اچھا لگا۔ پہلی بار اس طرح کا عوامی گورنر دیکھا جو کھلے عام پبلک میں بھی چلا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے دروازے بھی کھلے ہیں، بہت اچھا لگا۔ مہربانی، تھینک یو سر، تھینک یو۔